اب آ جائیں مرکب کی طرف۔ یہ مرکب کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے ایسے کر کے، یعنی مرکب مفید ہوگا۔ مفید کا معنی ہے پوری بات ہے، دیکھیں مکمل بات۔ اور یہ کیا ہے؟ مرکب غیر مفید، اس کو ہم کہیں گے ادھوری بات، نامکمل بات۔ یعنی مرکب تو ہوگا، اس سے مکمل بات سمجھ میں آئے گی، یا مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ ادھوری بات ہوگی۔ تو جس سے مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلام۔ کیا کہتے ہیں؟ کلام۔ جملہ ہے، کلام ہے، مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ مرکب جو مفید ہوگا۔ اکلا خالد، تو یہ ایک جملہ ہے اور کلام ہے، یہ مکمل۔ یا ہم کہتے ہیں خالد اکلا، ایسے کر کے لکھیں یا ایسے لکھیں، یعنی اس سے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ خالد نے کھانا کھایا ہے۔ اور ادھوری بات میں سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کتاب و خالد۔ اب کتاب کا بھی معنی ہے، خالد کا بھی معنی ہے، دونوں کو ہم نے ملا دیا، لیکن مکمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہاں دو کو ملایا ہم نے تو مکمل بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ تو دونوں مرکب ہیں، ایک سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک سے جو ہے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ آ رہی ہے۔ اتنا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے خالد کی ہے، لیکن وہ کتاب کیا ہے؟ چوری ہو گئی ہے، گر گئی ہے، نئی ہے، پرانی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ بس یہ پتہ چل رہا ہے کہ خالد کی کتاب، بھی خالد کی کتاب کسی نے اٹھا لی ہے، آگے اس پر کوئی چیز نہیں ہے، بھائی اتنا پتہ چل رہا ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے غیر مفید، یعنی ادھوری بات ہے، مکمل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو نظر ہمیں آ رہا ہے، لیکن مکمل فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو مکمل بنائیں گے تو یہاں کیا لکھیں گے؟ کتاب و خالد جدید، لو جی اب مکمل ہو گیا۔ کتاب و خالد قدیم، پرانی ہے۔ یا آپ کہیں گے کتاب و خالد غائب، یعنی خالد کی کتاب غائب ہے، میز پر نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو اس کو ہم جملہ بنانے کے لیے کوئی چیز اس کے ساتھ آگے یا پیچھے لگا دیں گے۔ یہ تو ہم نے اس کے پیچھے لگا دیا ایسے کر کے، دیکھو بعد میں، تو یہ ابھی مکمل بات بن گئی۔ اگر شروع میں لگائیں گے تو ہم کہیں گے ھذا کتاب و خالد، یا آپ کہیں گے سقط، گر گئی کتاب و خالد، شروع میں لگا دیا۔ اس کے شروع میں یا آخر میں کچھ لگائیں گے تو وہ کیا ہے؟ جملہ بن جائے گا، مرکب مفید ہو جائے گا، پوری ہو جائے۔ تو بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ مرکب غیر مفید کا معنی ہے کہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، بیکار ہے۔ بیکار نہیں ہے، وہ کچھ فائدہ ہے، اس لیے ہم نے کہا ادھوری بات ہے، نامکمل ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، فائدہ ہے اس کا، لیکن مکمل فائدہ نہیں ہے۔ یہاں میں لکھتا ہوں کتاب جمیل، تو اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ خوبصورت کتاب ہے، آدھی بات تو سمجھ میں آئی نا، یعنی خوبصورت کتاب، کچھ وہ معنی دے رہا ہے لیکن مکمل معنی نہیں دے رہا۔ اس کو مکمل بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ھذا کتاب جمیل، شروع میں ہم نے ھذا لگا دیا، ذالک لگا دیا، یا کوئی فعل آپ نے لگا دیا، آخر میں لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ یعنی یہ شروع میں ھذا لگا دیا کہ ھذا کتاب جمیل، اگر اس کے آخر میں کچھ بڑھائیں گے تو کیسے کہیں گے؟ ہاں جی، کتاب جمیل کہتے ہیں، یہ غائب ہے۔ کتاب جمیل عندی، عندی یعنی میرے پاس ہے،
کچھ نہ کچھ آپ بڑھائیں گے. آپ کہیں گے کتاب جمیل فی الحقیبت، بیگ میں ہے، کیونکہ باہر رکھیں گے تو کوئی چوری نہ کر لے اس کو. تو دونوں صورتوں میں وہ جملہ بنے گا، آخر میں کچھ لگائیں یا اس کے شروع میں لگائیں. یہ ہو گیا ما ھذا، یہ اس نے پوچھا ہے تو آپ کہیں گے کتاب، بس باقی آپ کے دماغ میں ہوگا، کیونکہ ھذا کا پوچھ رہا ہے نا، یہ کیا چیز ہے. تو آپ نے اس کا جواب دیا، آپ کہیں گے کتاب ھذا. دیکھ لیا، یہ ھذا کا تو اس کو علم ہے پہلے سے نا، اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو وہ آپ نے بتا دیا کہ کتاب ہے، بس باقی وہ دماغ میں موجود ہے. اگر آپ کہیں گے ھذا کتاب تو یہ صحیح ہے، لیکن یہ اس کو پہلے ہی سے پتہ ہے، یہ اس کو پتہ ہے، اس کا پتہ نہیں. تو آپ یہ بتائیں گے، آپ جیسے کہتے ہیں جی من ھذا، ھذا کو تو وہ جان رہا ہے کہ سامنے کھڑا ہوا ہے نا. تو آپ کہیں گے جی محمد ھذا، بھئی یہ بندہ جو ہے یہ محمد ہے یا خالد ہے. بس بات پوری کی، یہ ھذا کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، بس آپ کے دماغ میں موجود ہے. لیکن اگر آپ اس کو لگا بھی دیتے ہیں تو حرج نہیں. جیسے نفل نمازیں پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی گزارا چل جاتا ہے. تو یہ نفل نماز کی طرح آپ ھذا لگائیں یا نہیں لگائیں، بس آپ نے یہ دے دیا تو یہ مکمل بات ہے. لیکن مکمل بات ہے، اس کا ایک حصہ ظاہر ہے اور دوسرا حصہ چھپا ہوا ہے. جیسے ہم نے کہا اجلس، تو اس کے اندر انتا چھپا ہوا ہے. تو جب آپ نے کہا محمد تو اس میں ھذا چھپا ہوا ہے. ہاں آپ کچھ پوچھ رہے تھے پہلے، سوال وہاں سے کر دیا تھا کہ میری باؤ جو ہے وہ جڑ دیتی ہے نہیں دیتی. ہاں بھول گئے، وہ سوال ذہن سے نکل جاتا ہے. بار اساتذہ کی عادت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں آخر میں سوال کر لینا، وہ پھر سوال ہی غائب ہو جاتے ہیں. یا تو بچہ اس کو لکھتا رہے، کیونکہ پھر نیا سوال آ جاتا ہے، پچھلا غائب ہو جاتا ہے، میموری میں کہیں دور چلا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ ہی سوال کرتے جائیں تاکہ جو مسئلہ صاف ہوتا جائے. جی باقی تو مفہوم ہے نا، آپ کے دماغ میں موجود ہے. وہ پوچھ رہا ہے من ھذا یا ما ھذا، تو ھذا کا تو اس کو علم ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، یہ چیز کیا ہے. وہ چیز اس کو نظر نہیں آ رہی نا. تو آپ نے اس چیز کا نام لے دیا، یہ کتاب، یا آپ نے کہا خالد. تو یہ مکمل جملہ ہے. جیسے ابھی میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اجلس جو ہے یہ کیا ہے، یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے، بتائیں آپ. یہ اس میں ہے یا اس میں، کس میں داخل ہوگا؟ یہ تو ایک نظر آ رہا ہے، تو انتا اس میں دماغ میں موجود ہے نا. تو جب اس نے پوچھا ما ھذا یا من ھذا، تو آپ نے کہا کتاب، یہ ھذا آپ نے نہیں لگایا ساتھ، تو یہ مکمل جملہ ہوگا، کیونکہ دوسرا آپ کے دماغ میں موجود ہے نا. جیسے یہاں پر انتا موجود ہے، لیکن یہاں انتا جو ہے آپ کے دماغ میں وجوباً ہے. وجوباً کا کیا مطلب ہے، اس کو آپ نکال نہیں سکتے. فرض کریں میں یوں کہتا ہوں انتا اجلس انتا، یہ دیکھیں شروع میں بھی انتا، آخر میں بھی انتا، اس کے بیچ میں بھی ایک انتا ہے. وہ نہیں نکلے گا قیامت تک. جیسے آدمی کی عقل نکالیں گے وہ پاگل ہو جائے گا. آپ شروع میں انتا لگائیں، آخر میں بھی انتا لگائیں، اس کے بیچ میں ایک اور انتا جو ہے چھپا ہوا ہے، وہ نکل نہیں سکتا. تو اس کو ہم کہتے ہیں وجوباً، یعنی اس کا چھپانا جو ہے فرض ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے. لیکن یہاں پر آپ کتاب ھذا کہہ سکتے ہیں، بس یہ فرق ہے. یہاں اگر ھذا کتاب آپ کہیں تو کہہ سکتے ہیں، جائز ہے. اگر اس کے بغیر آپ بولیں گے تو وہ جملہ ہی ہوگا جس کا ایک جز آپ کو نظر آ رہا ہے، دوسرا جو ہے دماغ میں چھپا ہوا ہے. بس دونوں میں یہ فرق ہے. یہاں کیا ہے، جائز ہے، یعنی ایک کو چھپانا جو ہے جائز ہے. اور کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ واجب ہوتا ہے. واجب میں آپ ظاہر نہیں کر سکتے. جیسے یہ واجب ہے، اس میں آپ انتا آگے پیچھے لگائیں، اس کے باوجود یہ انتا اس کے چھپا ہوا، یہ نہیں نکلے گا اس سے. تو ہوں گے دونوں کلام.